ویسے تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، لیکن کیا آج سے پہلے آپ یہ جانتے تھے کہ ایک حدیث میں سورہ بقرہ کو قرآن کی چوٹی بھی کہا گیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی فضیلت اور اس میں موجود احکام پر مختصر سی بات کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں۔ یہ ہے تو مدنی سورت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لیکن اس میں موجود آیات مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں کا خلاصہ کرتی ہیں۔ اس بات کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم لوگ سورہ فاتحہ کی مثال لے لیتے ہیں، جس کے بارے میں زیادہ تر اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے، اور اس سورت کا سورہ بقرہ سے ایک بڑا تعلق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے؟ اس سورت کی آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے رستے پر چلانا جن پر تو نے نعمت نازل کی، نہ کہ ان کے رستے پر جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو اس کا جواب ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جن پر غضب نازل ہوا ان سے مراد بنی اسرائیل ہے، اور جو گمراہ ہوئے ان سے مراد نصارہ ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا غضب اس وجہ سے نازل ہوا کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم دی ہے، لیکن زیادہ علم ہونے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بار بار نافرمانی کرتی رہی۔ آپ میں سے جو لوگ سورہ بقرہ ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورت میں تفصیل سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ اس قوم کا ذکر اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ فضیلت دی، ان کو اہمیت دی، اور ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی بار بار ان کو آگاہ کیا گیا کہ اپنے کرتوتوں سے اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنی نافرمانی نہ چھوڑی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو طرح طرح کی سزائیں دی۔ تو جس طریقے سے سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کو تفصیل میں بیان کرتی ہے، اسی طریقے سے دوسری مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں کا بھی خلاصہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے لیے بنی اسرائیل کی کہانی میں کیا سبق ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی کہ امت محمد کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئی، اگر ہم بھی اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، اگر حق بات نہیں کریں گے، اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے، لوگوں کو غلط کاموں سے نہیں روکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہماری جگہ ہم سے بہتر قوم کو دنیا میں لے آئے، جو اس کی فرمان برداری بھی کرے گی اور سیدھے راستے پر بھی چلے گی۔ سورہ بقرہ میں موجود احکام کی بات کر لیں تو اس سورت میں قبلے کے بدلنے کا، روزوں کے فرض ہونے کا اور حج اور عمرے کا ذکر تفصیل میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ شادی سے متعلق مسائل کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ اور اگر بات کر لیں سورہ بقرہ کی فضیلت کی تو اس کے لیے ہم کچھ احادیث جان لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں سورہ بقرہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دو چمکتی صورتوں کو یعنی کہ سورہ بقرہ اور سورہ عمران کو پڑھا کرو کہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے دو پرندوں کی قطاریں ہوتی ہیں، یا دو بادل جو کہ اپنے پڑھنے والوں کی اللہ کے سامنے سفارش کریں گی۔ دوسری حدیث آیت الکرسی کی فضیلت پر ہے، اور ہم یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آیت الکرسی پر بہت سی حدیث موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ تیسری حدیث سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت پر ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب اسکالرز اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قیام اللیل یعنی رات کی عبادت سے بہتر ہیں، یا پھر ان کا مقصد یہ تھا کہ ان دو آیات کو پڑھ لینے سے انسان رات کے وقت شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کے بارے میں کافی کچھ جانا۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم سورہ بقرہ میں موجود آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔